خواتین و حضرات السلام علیکم، اور رات گئے کی اس نشست میں آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضرت امیر خسرو کا ایک فارسی شعر کی جس کا ترجمہ میرے سامنے موجود ہے کہ آدمی کی قدر و قیمت کا احسن ترین پیمانہ اس کا کلام ہے۔ مقام و مرتبہ و جاہ و حشم کی چاہ میں در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشرے کے لیے تو استاد ذوق کا یہ کہنا کافی کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی دو پشت چار پشت۔ جناب استاد ذوق اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ استاد شاہ تھے، اور تب صاحبان بیان و معنی اور حرف و صدا کو ریاست کی سرپرستی حاصل تھی۔ فی زمانہ سرکار اصلاح حرف کے لیے استاد نہیں رکھتی، سرکاری ملازم رکھتی ہے، لیکن یہ حرف کی بنت کی چاہ ایسی ہے، یہ سخنوری کی کسک ایسی ہے کہ فائلوں پہ سرکاری کام کرتے کرتے شعر کہنے والے کیسے کیسے کمال کر دیتے ہیں کہ انگریزی میں کیبنٹ سیکریٹری اعجاز رحیم صاحب کی انگریزی نظموں کو کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ جو مختار مسعود کا انداز بیان ہے وہ بس انہی کا انداز بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ظریفانہ شاعری کی بات کریں تو بات حضرت ضمیر جعفری کے بغیر مکمل ہوتی نہیں ہے۔ یہ وہ تمام اصحاب اردو ادب کے کہ جن کے بارے میں حسرت کے کہنا کیسا جچتا ہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ سو جی چاہتا ہے خواتین حضرات کہ آج کے پروگرام میں شامل گفتگو ان لہجوں کو کریں کہ جو چکی کی مشقت سے گزر رہے ہیں اور حرف سے استام گری بھی کیا کرتے ہیں۔ نئے لکھنے والوں کا سلسلہ جو ہم نے رات گئے میں رکھا ہے، آج کے اس نشست میں گفتگو دو ایسے باکمال شعراء سے کہ جو حرف کی بخیا گری کیا کرتے ہیں لیکن وہ سرکار کی نوکری بھی کرتے ہیں۔ نشست مکمل نہیں ہوتی ہے کہ اگر اس میں موسیقی نہ ہو، اور میرے دل کے قریب ایک ایسا نام جو آج کی نشست میں ہے، ان سب کا تعارف ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کی اس نشست میں باقاعدہ خوش آمدید۔ یہ وہ مقبول نشست ہے کہ جس میں ہم جو زمانہ حال کے نئے لہجے ہیں، جو نئی بات کہی جا رہی ہے، بھلے شعر میں کہی جا رہی ہے یا کہانی میں کہی جا رہی ہے، اس کو شامل گفتگو کریں۔ اور آج انتخاب ایسے میدان سے کہ جو بڑا دلچسپ ہے، اس لیے کہ اب جب نئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے کیا گیا ہے ہم اس سے روگردانی کریں گے اور ہم ایک اپنی جہت تلاش کریں گے، اس میں پابند ہو کے، اور وہ بھی کہیں سرکار کی اصولوں کے تحت پابند ہو کے، کہیں ادارے کی جو نظم و ضبط ہے اس میں پابند ہو کے بات کہیں، اور ایسے سلیقے سے کہیں اور ایسی عمدہ کہیں کہ شہزاد نیّر تعلق گجرانوالہ سے ہے، آپ نے اردو فرسٹ ڈویژن ایم اے کر لیا ہے، افواج پاکستان کے ایک اہم افسر رہے ہیں کہ آپ وہاں سے 2019 میں میجر کے رینک سے سبکدوش ہوئے، فارسی زبان و ادب میں ڈپلومہ کیا ہے، عربی سے آپ کو واقفیت ہے، پنجابی میں شاعری کرتے ہیں۔
آپ کی کتاب برفاب نے بین الاقوامی ادبی تنظیم سے پین ایوارڈ لیا ہے. یہ آپ کا پہلا مجموعہ تھا جو 2008 میں سامنے آیا 2006 میں سامنے آیا. آپ کا دوسرا مجموعہ چاک سے اترے وجود 2009 میں سامنے آیا جو نظموں اور غزلوں پر مشتمل ہے. اس کتاب کو پروین شاکر ایوارڈ ملا. تیسرا مجموعہ کلام گراہ کھلنے تک 2013 میں شائع ہوا اور چوتھا مجموعہ خوابشار 2018 میں. ان دونوں کو ایوارڈ نہیں ملے ہیں لیکن کیا انداز ہے شہزاد کا کہ میرا نہیں تو اپنا ہی کچھ خیال کرے. اسے کہو کہ تعلق کو پھر بحال کرے اور کلام کر کہ میرے لفظ کو سہولت ہو. تیرا سکوت میری گفتگو محال کرے. کیا اچھا ہے شہزاد بھائی. مجھے یہ بتلائیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی کے لیے ہم ترانہ لکھیں گے, یہ فوجی ایسی اچھی غزل لکھ رہا ہے, کیا کہنے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شعر و سخن نے ہر جگہ پر اپنی پرورش کرنی ہی ہوتی ہے, اور چاہے آدمی آرمی میں ہو یا آرمی سے باہر ہو, اگر اس میں شاعری ہے تو وہ شاعری رہے گی. اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاعر تو میں پہلے تھا اور فوج میں تو بعد میں آیا. صحیح. ہاں اتنا میں نے کیا کہ جسم و جان کی کڑی آزمائشوں میں بھی میں نے شاعر کو زندہ رکھا. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اللہ کرے انداز بیان اور زیادہ. خواتین و حضرات, سائمہ آفتاب, آپ کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے. آپ کے والد بہت عمدہ شاعر تھے اور آپ سرکار کی ایسی افسر ہیں کہ آپ کسٹم کے محکمے سے وابستہ ہیں, اور یہ وہ محکمہ ہے کہ جس نے ہمیں خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر دی تھی. سو پروین شاکر کے نقش قدم پہ ایک کسٹم سے ہمیں ایک اور تازہ ہوا کا جھونکا آ رہا ہے. آپ نئے لب و لہجے کی شاعرہ ہیں لیکن اتنی کڑک سرکاری ملازم ہیں, اور وہ بھی کسٹم کی, کہ اب تک ان کی میز سے خود ان کا شعری مجموعے کی فائل نہیں نکل سکی ہے کیونکہ تاحال وہ اس کے اوپر غور و خوض جاری ہے. یہ آپ کے کلام کی فائل ہے. بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا. یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کے لیے زیادہ وقت لے لیا. عموماً کسٹم کی فائلوں پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا اور وہ جلدی جو بھی چیز ہوتی ہے ڈسپوز آف وہاں سے ہو جاتی ہے, لیکن یہ چونکہ ایک اپنی آزمائش کا سلسلہ اور ایک اپنے تئیں اس کو مطمئن ہونے کی ایک جدوجہد ہے تو وہ شاید لمبا وقت لے رہی ہے. آپ کے بارے میں جو تبصرہ میرے سامنے ہے آپ کی شاعری کے بارے میں کہ ان کی شاعری نہ تو آہوزاری والی روایتی عشقیہ شاعری ہے اور نہ کھل کھیلنے والی رومانی شاعری. جذبہ و احساس کی شدت اور اس کا سادہ لیکن فنکارانہ بیان آپ کی شاعری کا خاصہ ہے. یہ تو رہے خواتین و حضرات ہمارے آج کے دو مہمان کہ جن سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ نئے لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا وہ حرف کی حرمت کو قائم رکھتے ہوئے بات کہنے کا سلیقہ جانتے ہیں, یا اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہر طرف حرف کے پرزے ہو کے اڑا کریں گے. آج کی نشست میں گائکی کے میدان میں آپ رات گائی کی نشست میں بارہا دیکھ چکے ہیں. ہمارے بڑے پسندیدہ اور مرغوب فنکار ہیں. کیا عمدہ گلے کا پروردگار عالم نے اس کے گلے میں سوز رکھا ہے, اور کیا اچھے انداز سے یہ ہر طرح کی لائٹ کلاسیکل سے لے کر پلے بیک اور پھر اس کے بعد غزل اور پھر اس کے بعد ماہیے کافی. علی عباس کے کئی تعارف ہیں لیکن آج علی عباس سے ایک ہدیہ تعزیت ہے, اس لیے کہ جیسا پیارا گلوکار خود علی عباس ہے ویسا ہی اسد تھا. جی جی. اور بہت اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی اٹھا لیا اس کو اور وہ اپنے رب کی جانب واپس لوٹ گیا, اور ہماری دعا ہے کہ وہ غریق رحمت ہو اور جو آواز سے فیض پہنچا گیا اسد جی جی. وہ صدقہ جاریہ رہے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں میری والدہ مرحومہ کے ساتھ اسد کے ڈائلسس ہوا کرتے تھے, جی جی جی. اور اسی میں تو سب سے پہلے تو دادگاہ کی جانب سے ہم سب کی جانب سے آپ کو ہدیہ تعزیت, اور پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. جی شہزاد بھائی, کب پہلی بار احساس ہوا کہ گجرانوالے میں آپ شاعر ہیں؟ ایک تو گجرانوالا کا شہر مطلب میری ننہال ہے,
جی جی. اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار جب والدین کا اکلوتا لڑکا ہو اور ہر طرف ماں باپ کو صرف اس کی شادی کی دھن سوار ہو تو وہ گجرانوالے میں بھی رشتہ دیکھنے گئے اور خاتون پہلوان کی بیٹی تھی. تو آپ کوئی پہلوانی کرتے تو یہ آپ نے گجرانوالہ میں شاعری کیسے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ گجرانوالہ میں جو پہلوانی کی روایت ہے اس کے تحت میں نے واقعی پہلوانی بھی کی ماشاءاللہ. اور میرے والد صاحب نے کروائی خود اکھاڑے میں. لیکن جب میں 7ویں میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو شاعر ہوں. واہ. اکھاڑے میں شعر کا اکھاڑا ظاہر ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اکھاڑا مجھے فوج میں لے گیا اور جو 7ویں کا شاعر تھا وہ اب تک میرے ساتھ ہے. میں یہاں ایک بات کہتا چلوں، یہ تو صرف ازراہ مذاق تھا، لیکن سرزمین گجرانوالہ نے جہاں امریتا پریتم دی ہے وہاں رضیہ بٹ بھی دی ہیں، بہت عمدہ لکھنے والے اس شہر سے. جی عبدالحمید آدم. جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں 7ویں میں تھا اور مجھے یوں لگا کہ میرے اندر کچھ ہے جسے باہر آنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں نے نظم لکھی اور اس کے بعد پھر اتنی غزلیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا. یہ حادثہ کس صدی کا ہے؟ یہ 80 کی دہائی کے نصف کا تقریباً. ٹھیک. اچھا پھر ایسے جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا نا، سیلاب آ گیا اور وہ چھوٹی چھوٹی نوٹ بکس ان دنوں میں ہوتی تھیں وہ بھرنا شروع ہو گئی. گھر میں کسی کو پتہ نہیں، اسکول میں کسی کو پتہ نہیں کہ میں شعر کہتا ہوں اور شاعری کر کے باقاعدہ اس سے میں نے چھپا لیا، کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں شاعر ہوں. پھر جب 10ویں کا امتحان ہو گیا تب تک تو 2-3 نوٹ بکس بھر چکی تھیں. پھر حضرت علامہ سید ماجد الباقری کے پاس میں گیا. اچھا. وہ زبان و بیان پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، ماہر عروض بہت عمدہ تھے. ہمارے بڑے شعراء میں سے شناور اسحاق بھی انہی کے شاگرد ہیں. انہوں نے مجھے ابتدائی اسباق فن شاعری کے دیے. میں کیا غلطی پہ نہیں ہوں تو ماجد الباقری صاحب تو راولپنڈی میں رہائش پذیر تھے؟ جی راولپنڈی میں زیادہ عرصہ رہے. تو یوں ہوا کہ وہ کیونکہ محکمہ تعلقات عامہ کے آفیسر تھے، آخری پوسٹنگ ان کی گجرانوالہ میں تھی. وہیں سے وہ ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وحدت کالونی گجرانوالہ میں مقیم ہو گئے. اور یہی وہ ایام تھے جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ کیا. یوں سمجھیے کہ اگر میرے لہجے میں یا تلفظ میں یا ادا میں کوئی درستی ہے، کیونکہ وہ شین قاف کا بہت خیال کرتے تھے کہ شہر سے واقف ہوں اور ایسی دھلی ہوئی اردو تو آ جو گئی ہے. یہ جو واقف آپ نے کہا ہے اس کی قاف کو بھی میں محسوس کر سکتا ہوں. آشنا آشنا پیام آئے اجنبی اجنبی زمینوں سے. تو یوں ہوا کہ ابھی تو یہ صورتحال ہے، یہ سارا اقتصابی ہے، سب اقتصابی ہے. کراچی میں کبھی مشاعرے میں جاتا ہوں تو کچھ گفتگو ہوتی ہے احباب سے تو الگ ہو کے پوچھتے ہیں کہ اجی یہ بتلائیے کہ آپ کے آباء و اجداد اورنگ آباد سے آئے تھے یا ملیح آباد سے؟ صحیح. میں کہتا ہوں جی نہیں، لکھنؤ سے آئے. تو میرا خیال ہے اقتصاب سے سب ممکن ہے. اگر آپ نے ایک زبان اس میں آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں اس میں، تو آپ پر لازم و واجب ہے کہ آپ اس کے لب و لہجے اور تلفظ کو بھی ممکنہ حد تک درست ادا کریں. ایک چیز ہے لب و لہجہ، ایک ہے تلفظ. جی بالکل. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایکسنٹ اور پروننسیشن. تو ایکسنٹ اور پروننسیشن، تو جہاں تک تلفظ کی غلطی ہے وہ تو کسی صورت بھی معاف نہیں ہے. البتہ لب و لہجے میں کسی حد تک رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس حد تک ہی ہو کہ زبان اپنے اصل منہاج پہ قائم رہے، رے نہ بن جائے. جی وہ جو یہاں پہ اندرون لاہور کا معاملہ ہے. ہمارے دوست ہیں سیالکوٹ کے، ان اور وہ انگریزی کے بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر ہیں. رے نہیں ہوئی ان کی. تو اقتصاب ہے، یعنی ایکوائر کر سکتے ہیں آپ. جہاں تک اردو زبان کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ واقعتاً ایک تاریخ اور ایک تہذیب کا نام ہے. اور جس طرح کے اسلوب ہمیں ملتے ہیں نثر میں اور شاعری میں، ان اسالیب کو آگے چلنا چاہیے. تھوڑی دیر پہلے آپ آج کے دور کے شعراء کی بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان اور اس کا لہجہ شاعری میں بھی اور ویسے بھی بدلتا رہتا ہے. زبان ایک لیونگ آرگنزم کی طرح ہوتی ہے، ایک جاندار چیز ہے جو انجذاب اور قبول بھی کرتی ہے، الفاظ اپنے اندر جذب کرتی ہے. لیکن اس کا جو بنیادی سٹرکچر ہے، ایک بنیادی سطح ہے،
اسے اس لیے جوں کا توں قائم رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال زبان اسی سٹرکچر پہ کھڑی ہے. میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, اور یہ میں سائمہ سے بات کروں تو پھر آپ سے آپ یہ سوال رکھ لیجئے. ٹھیک ہے کہ بازار کے رجحانات زبان پہ اثر انداز ہوں گے, لیکن گھپلا اور گھوٹالا بازار تک رہے گا, کیا ادب میں آ جائے گا؟ سائمہ, اے رنج آگہی کوئی چارہ تو ہوگا نا, چل خوش نہ رہ سکیں گے, گزارا تو ہوگا نا. کیا اچھا انداز ہے یہ جو نہ باندھا آپ نے جی. یہ ایک بڑا کھنکتا ہوا سا لہجہ ہے, اور اس شعر کو دیکھتے ساتھ ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی شاعرہ کا شعر ہے. جی. اتنا مضبوط تانیسی لہجہ ہم تو یہ پھبدی اور یہ الزام عام سنا کرتے ہیں, کسی مرد نے لکھ کے دیا ہوگا. ہاں جی, بلکہ وہ تانیسیت کا مسئلہ رہتا ہے ایسے معاملات میں کہ اگر لکھا دے, لیکن یہ جو کوئی دے تو چارہ تو ہوگا نا, کیا یہ غزل میں نے سننی ہے آپ سے ہر سن. جی جی ضرور انشاءاللہ. اچھا آپ یہ بتلائیے, منڈی بہاؤدین, یہ گجرانوالہ سے لہجہ آ رہا ہے, اب مزید آگے علاقہ, اب مزید آگے چلے دوآبے پہ بات پہنچ گئی. تو یہ کیسے ہوا؟ میرا ایکچولی ظاہر ہے تعلق منڈی بہاؤدین سے اس لیے میں کہتی ہوں کہ میرے آباء و اجداد وہاں سے منڈی بہاؤدین سے ہے. ویسے ہم سادات ہیں اور والد میرے سول سرونٹ تھے, تو ہماری جو پرورش ہے یا بچپن اور لڑکپن ہے وہ تو بہاول پور, ڈی جی خان, ملتان, کوئٹہ اور لاہور میں زیادہ گزرا ہے. تو اور شاعری کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو شاعری چونکہ میرے والد صاحب شاعر تھے اور ان کے 3 مجموعہ کلام اردو میں اور ایک پنجابی میں موجود ہے, اور سول سرونٹ بھی وہ تھے. اس لحاظ سے میں ایک بچپن سے اس گھر میں اس ماحول کو اور اس ساری تربیت کو لے کر, مجھے تو وراثت لگ رہی ہے زیادہ. جی بالکل, بھائی آپ نہیں تھا کیا وراثت آپ کا کہ ابا نے کہا کہ تم یہ سنبھالو گے جو لڑکی؟ بھائی الحمدللہ 2 بھائی ہیں مجھ سے چھوٹے, لیکن یہ والی وراثت جو ہے یہ میرے ہی حصے میں یہ عطا ہوتی ہے. جی بے شک. کہ سرکار کی ملازمت بھی آئی اور شاعری بھی آئی. جی شاعری پہلے آئی, کالج کے زمانے سے شروع کی شاعری کرنا, ابو کو دکھایا, بہت وہ خوش ہوئے, اور پھر طرحی مشاعرے جو کالجز میں انٹر کالج ہوا کرتے تھے. اور ترنم سے پڑھتی کی کوشش؟ نہیں ترنم سے تو نہیں, تحت اللفظ میں. اچھا جی. تو پھر ہم ترنم سے ایسا کرتے ہیں کہ علی عباس سے کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کیجئے. ویسے مشاعروں میں ترنم کیوں ختم ہو گیا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ہاں علی بتلائیے, آج آپ کس سے آغاز کرتے ہیں؟ یہ ایک پنجابی کلام ہے, وہ پیش خدمت ہے. گل سناواں دنیا دے کی اج کل دا اے حال, کسے نو لالچ شہرت دا اے, کسے نو لالچ مال. رہ جانا اے سب کچھ ایتھے, کچھ نہیں جانا نال. جیڑے دا ون دس گئے سانو ایسے لوگ کمال. کہنا شاہ حسین دا تے اے ہو کہنا بھلے, دعا فقیراں دی, دعا فقیراں دی اے ہوئے تینو رب نہ بھلے. دعا فقیراں دی اے ہوئے تینو رب نہ بھلے. دعا فقیراں دی اے ہوئے تینو رب نہ بھلے. آکڑ مان تکبر چھڑ دے, کس گل دی مغروری. آکڑ مان تکبر چھڑ دے, کس گل دی مغروری. 100 سالاں تک جی لے پاویں, ایک دن مرن ضروری. 100 سالاں تک جی لے پاویں, ایک دن مرن ضروری. کتنے
दुआ फकीरां दी दुआ फकीरां दी ए होवे तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होवे तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होवे तैनू रब ना भुल्ले खूनी रिश्तियां विचों भी हुण प्यार नजर ना आवे खूनी रिश्तियां विचों भी हुण प्यार नजर ना आवे कोई नहीं सुनदा हाल किसे दा कोई ना दर्द वंडावे कोई नहीं सुनदा हाल किसे दा कोई ना दर्द वंडावे निक्की जई गल बदले मारण उते तुले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले ना कर बंदिया मेरी मेरी ना चार दिनां दा मेला ए दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले ओ तैनू रब ना भुल्ले ओ तैनू रब ना भुल्ले ख़वातीन हज़रात, रादियाई की नशस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है मेरे भाई से और साइमा से नए लहजे ज़बान में क्या नए तजुर्बे कर रहे हैं। साइमा, जॉन एलिया की किताब मुद्दत तक नहीं आई जी। लेकिन जॉन शायर थे। आपके ख़्याल में साइमा को अपनी हैसियत मनवाने के लिए क्या हाथ में किताब का होना ज़रूरी है या साइमा बतौर शायर अपनी जगह बना चुकी है? किताब का होना अपनी अहमियत है इस बात की। ये नहीं हो सकता कि किताब ना हो और आप अपने आप को शायर मनवाना शुरू कर दें। जदीदियत या नई शायरी की जो आप बात कर रहे हैं उसका इस वक्त अलमिया भी यही है कि सोशल मीडिया के ज़ोर पे नौजवानान की कोशिश है कि बग़ैर किताब के ही जो है वो मतलूबा मकाम में जहाँ वो जाना चाहते हैं शायरी में या शोहरत में, वहाँ वो पहुँच सकें। वो जिसको आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कहती हैं वो शायरी के पैमाने में आता है? नहीं, उसके बारे में बहुत सी ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे कि वो शायरी के उस मायार पे आता है, तनकीद के उस मायार पे आता है। एक उसको हम एज़ा वो नहीं ले सकते कि जी ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है। तो किताब अहम है। अगर जॉन बहुत बड़े शायर थे, मेरे समझ लीजिए कि मैं उनके बहुत बड़े फैंस में से हूँ, और किताब की तो फिर ज़रूरत पेश आई कि किताब आनी चाहिए। मेरा ख्याल है किताब की अहमियत अभी भी शायरी के लिए बहुत अभी भी उसकी एक रेलेवेंस है और अहमियत है, उसके लिए ज़रूर होना तो चाहिए। वो किताब जो कस्टम ने पकड़ ली है उसके कोई अगर स्मगल शुदा कुछ सफ़ात हों तो उससे कुछ अता हो जाए? जी जी, मैं आपको उसी गज़ल से कुछ सुना देती हूँ जो आपने अभी जिसमें क्या अच्छा आपने पंजाब का मुहावरा बांधा है, गुजारा तो होगा ना। जी, मैं आपको पेश कर देती हूँ। ए रंजे आ गही कोई चारा तो होगा ना,
اے رنجے آگہی کوئی چارہ تو ہوگا نا, چل خوش نہ رہ سکیں گے گزارا تو ہوگا نا. واہ بہت عمدہ. یہ آرزو بھی وقت کے دھارے میں بہہ گئی, واہ آرزو بھی وقت کے یہ آرزو بھی وقت کے دھارے میں بہہ گئی, اب نہ سہی کبھی وہ ہمارا تو ہوگا نا. واہ واہ بہت اچھا. جاتی ہے جو متائے دل و جاں تو کیا ملال, جاتی ہے جو متائے دل و جاں تو کیا ملال, یہ عشق کی دکان ہے خسارہ تو ہوگا نا. ارے واہ واہ کیا کہنا. ہر آن جس کا ذکر ہے اس بے نیاز نے, ہر آن جس کا ذکر ہے اس بے نیاز نے, بھولے سے میرا نام پکارا تو ہوگا نا. واہ میں زادے رہ کے طور پہ بس خواب لائی ہوں, میں زادے رہ کے طور پہ بس خواب لائی ہوں, اے ہم سفر تجھے یہ گوارا تو ہوگا نا. اور آخری اس کا شعر ہے کہ کرنا کرانا چھوڑ زبانی ہی ساتھ دے, کرنا کرانا چھوڑ زبانی ہی ساتھ دے, تنکے کا ہو اگرچہ سہارا تو ہوگا نا. تو اس میں ایک اور ضرب المثل بھی باندھی ہے سوائے پنجابی کے کرنا کرانا سہارا تو ہوگا نا, تنکے کا ہو اگرچہ سہارا تو ہوگا. یہ کسٹم سے نکلی ہوئی ہے اور ساری گانے والی ہے. ساری ایسے سارے مصرے. شہزاد بھائی آپ سے میں بات کر رہا تھا, ایک تو یہ انداز ہے کہ ہم نے زبان نے اب اپنے ایک آپ نے بالکل بجا فرمایا, ایک زندہ شے ہے, اس میں وہ متنوع ہے, اس میں تبدیلی ہوگی. سو پنجاب کا محاورہ اہل دلی یہ نہ باندھتے گزارا تو ہوگا نا, گزر بسر ہوتی, لیکن کیا خوبصورت باندھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن باقی جو آپ جینز کی پتلونیں لے آئیں. تھوڑی دیر پہلے جون ایلیا کا آپ تذکرہ کر رہے تھے, انہوں نے نہیں کی جگہ پر نہیں باندھا ہے, اور یہ تو کلاسیکی شاعری میں اساتذہ میں بھی اساتذہ میں بھی ہے. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ زبان جو ہے وہ ہمہ وقت تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہے, بہت سارے الفاظ کو اڈاپٹ کرتی ہے. اب جو غزل آپ نے سائمہ آفتاب صاحبہ کی سنی, اس میں جو ایک پنجابی کہہ لیجئے کہ ایکسپریشن ہے, پنجاب کا طرز گفتار ہے کہ ہوگا نا, اس کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. اسی کو تو زبان کی توسیع کہتے ہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق یہ کہ اگر کوئی شاعر پوری لسانی ذمہ داری کے ساتھ, لسانی شعور کے ساتھ ایک چیز داخل کرتا ہے اردو زبان میں, تو اسے اس کا خیر مقدم بھی کیا جاتا ہے, اسے پسند بھی کیا جاتا ہے. ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ زبان کے اندر وہ چیز جو ہے وہ خوبصورت لگ رہی ہو اور اس میں کھپ رہی ہو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھب رہی ہو, اچھی لگ رہی ہو. اچھی لگنا جو ہے وہ ذوقی معاملہ ہے کم و بیش, تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اساتذہ فن نے, متقدمین نے, متوسطین نے, سب نے یہ التزام رکھا ہے بہرحال کہ شاعری میں سوقیانہ لہجے سے گریز کیا جائے, عامیانہ بات سے پرہیز کیا جائے, احتراز کیا جائے, اور وہ اصول آج بھی جوں کا توں لاگو ہے. لیکن آج کے مشاعرے میں ایسا نہیں ہے. جی لاگو ہے. کون اس کی پابندی کرتا ہے, کون نہیں کرتا. آپ سوشل میڈیا کا تذکرہ کر رہے تھے. سوشل میڈیا تو دیکھیے ایک چوراہے کا نام ہے, ایک چوک ہے جہاں ہر کوئی گزر رہا ہے. اب اچھی سماعت والے, اچھے ذوق والے لوگ جانتے ہیں کہ عمدہ شاعری کہاں سے آ رہی ہے, کس کی جانب سے آ رہی ہے, اور کہاں سے جھاڑ جھنکار آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارتی چھلنی کے نہ ہونے سے سوشل میڈیا پر ایک میلہ تو لگا ہوا ہے, اور بری یا بھلی جیسی بھی ہے شاعری سامعین تک پہنچ بھی رہی ہے. کچھ وقت کے بعد قارئین و سامعین کا ذوق بلند ہو جاتا ہے, اور وہ از خود, میں نے خود کہتے سنا ہے کہ بھئی شروع میں مجھے فلاں شاعر کے شعر بڑے اپیل کرتے تھے, لیکن رفتہ رفتہ ان سے جی بھر گیا. ایسی شاعری کے لیے میں ڈسپوزیبل پوئٹری کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. ڈسپوزیبل پوئٹری وہ ہے جسے آپ نے ایک آدھ بار پڑھا, سنا اور پھر کہا بس بھئی گئی. جبکہ اس کے برعکس جو عمدہ, معیاری اور گہری شاعری ہے وہ تا دیر آپ کے ساتھ رہتی ہے, تا عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے.
میں آپ سے عرض کروں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے جسے آپ عامیانہ لہجے کے حرف کہا کرتے تھے وہ ہماری ٹرکوں کی شاعری تھی. سوشل میڈیا کے مقابلے میں وہ بہت معیاری شاعری لگتی ہے اور بہت ساقی میرے شوق کی انتہا تو دیکھ پھر آ گیا ہوں گردش دوران کو چھوڑ کر اور محبت کر چکا ہوں اب آزما رہا ہوں تمہاری یاد میں رکشہ چلا رہا ہوں. تو کم سے کم کچھ دکھ تو ہے لیکن اس کے برعکس جو لب و لہجہ ہم کتاب چھاپنا نہیں چاہتے ہیں مقبول ہونا چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا حاضر ہے. یہ زبان کی ترویج کا باعث بن رہا ہے یا اس کی تنزلی کا؟ اس کا جواب بعد میں دیں گے, شعر پہلے سنائیں گے. اچھا, غزل کے کچھ اشعار. جی اشعار. دم بدم گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص, گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص, دم بدم گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص, ایک دن حشر اٹھاتا ہے گرایا ہوا شخص. واہ, کیا کہہ رہے ہیں. اور میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں, میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں, وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص. واہ, بہت عمدہ. اور یاد آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے, کار بیکار زمانہ میں بھلایا ہوا شخص. واہ, کار بیکار زمانہ میں بھلایا ہوا شخص. اور جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا, واہ, جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا, بس اسی ضد میں گنوا بیٹھا ہوں پایا ہوا شخص. بہت اچھا, بہت اچھا. بس اسی ضد میں گنوا بیٹھا ہوں پایا ہوا شخص. اور کیا جب خوان مقدر ہی اٹھا کر پھینکے, کیا جب خوان مقدر ہی اٹھا کر پھینکے, ڈانٹ کر خوان مقدر سے اٹھایا ہوا شخص. اور دشت بے آب میں آواز نہ الفاظ کہیں, ہر طرف دھوپ تھی پھر پیڑ کا سایہ ہوا شخص. اور اپنی شوریدہ مزاجی کا کروں کیا نیر, اپنی شوریدہ مزاجی کا کروں کیا نیر, روٹھ کر جا بھی چکا مان کے آیا ہوا شخص. میں نے بھائی آپ کا ابلاغ دیکھ رہا ہوں, زبان کیا عمدہ ہے, اور آپ جو محاورہ لائے ہیں وہ اتنا جو ہمارے مستند شعراء ہیں, اور یہ لہجہ تو ہمیں نہیں مل رہا ہے نئے لکھنے والوں میں. جب ہم شاعری کرتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں روایت سے جڑنا پڑتا ہے, روایت کی توسیع, روایت کے اندر رہتے ہوئے پھل پھول نکالنا, کوئی نیا رنگ ایڈ کرنا اور غزل کے فن کو 1 انچ 2 انچ آگے بڑھانا, یہ غزل نگار کی کوشش ہونی چاہیے. جس معاشرے میں روایت اور وراثت آپ کے لیے باعث شرم ہو جائے وہاں روایت کیسے نبھائی جائے گی؟ میرا اشارہ شعری روایت کی طرف تھا. جو معاشرے میں کچھ نامناسب روایتیں بن کر پنپ رہی ہیں ان کا تو انقطاع ہی درست ہے, انہیں تو فوراً قطع کر دینا چاہیے. کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں, جہیز کی جیسے روایت ہے یا ایک رواج ہے. تو شعری روایت میں اچھا, اس سلسلے میں میں آج کے شاعر کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا, کیونکہ آپ آج کی شاعری کی بات کریں, کہ اسے کہیں نہ کہیں اپنا ایک پاؤں روایت میں رکھنا ہوگا اور دوسرا پاؤں جدت کی طرف, تجربے کی طرف, نئے طرز احساس کی طرف, جسے ماڈرن سینسیبلٹی کہتے ہیں, نئی حسیت کی شاعری, اس طرف بھی بڑھنا پڑے. اگر وہ یہ دونوں میں سے ایک کام نہیں کرتا تو یا تو وہ مکمل طور پہ روایت کا اسیر ہو جائے گا جیسا کہ بعض شعراء ہیں اس وقت, اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو خالی اگر جدت ہو تو آج کے شاعروں میں جو جدت کا بہت اہتمام کرتے ہیں 2 چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. ایک جسے اساتذہ تغزل شعری کہتے تھے, تغزل شعری کم ہو جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں لطف سخن جاتا رہتا ہے. شاعری میں ایک رنگ ہوتا ہے, ایک رس ہوتا ہے, ایک رچاؤ ہوتا ہے, اور وہ ان دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے, اسے کشش کہہ لیں. جب جدت بہت زیادہ بڑھے گی تو اس میں سے وہ کشش کم ہو جائے گی. اس کشش کے اہتمام کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں روایت کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا پڑے گا.
نیر بھائی نے بات کی کشش کی، نیر بھائی نے بات کی کہ اس کے اندر جو ایک ذوق کا پہلو ہے وہ رہے. یہ تو بہت انفرادی تجربہ ہے، ذوق کا ہونا، کشش کا ہونا، کیونکہ جو آج کا شاعر مشاعرے میں غزل لے کے جا رہا ہے وہ یا تو 7ویں 8ویں محبوبہ کو پا لینے کی خواہش ہے، جی ایسے ہی ہے، یا اور برملا کہا جا رہا ہے، یا وہ مذکر مؤنث کے خاکہ اڑانے کا شعر ہے، اور عشق کو انتہائی لچر انداز میں بہت بازاری بنا کے پیش کیجئے تو کالج کے لونڈے آپ کے شعر پہ داد دیں گے. بالکل. تو پھر یہ ذوق کا ہونا اور کشش کا ہونا، کس کشش کی بات ہو رہی ہے؟ بات تو جیسے شہزاد نیر صاحب کر رہے ہیں کہ آپ کے شعر کی اور آپ کے شعری جو آپ کی کاوش ہے اس کے دوام کی ہو رہی ہے ایز سچ، کہ جی وہ وقتی طور پہ تو ایک ایکسپلیسٹ سا شعر کہہ کے یا ایک اٹینشن سیکنگ کو صرف مد نظر رکھ کے ایک شعر کہہ دیا گیا کہ جی مشاعرہ لوٹ لیا جائے گا اس سے، اور جو کالج کے بچے ہیں وہ واہ واہ اور فوراً داد و تحسین مل جائے گی، وہاں پہ نقد وصول ہو جائے گی تو بس ٹھیک ہے. یہی ان کا شاید مقصد ہے کہ مقبولیت جو ہے وہ اس حساب سے لے لی جائے. لیکن جب آپ اس میں وہی اہتمام نہیں کریں گے، ایک حسن بیان نہیں ہے، ایک لطافت نہیں ہے آپ کے شعر میں، اس طرح سے پھر میرا نہیں خیال کہ وہ سسٹین کر پاتا ہے. وہ وہیں کے وہیں داد لے کے اور وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا ہے وہ شعر، اس کے بعد وہ آگے نہیں جاتا. وہ ڈسپوزیبل شاعری کی طرح والی بات ہے. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس طرح کے استارے پینٹس کے، جینز کے، یہ وہ، تو پھر بعد میں وہی شاعر اپنے شعر وہ والے کوشش کرتے ہیں کہ نہ پڑھے جائیں مشاعروں میں اور ان کی بار بار فرمائش نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے آگے بڑھنا ہے اگر آپ نے اور ایک سسٹین کرنا ہے اور سنجیدگی سے اس کو کام کو لے کر چلنا ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ اس طرح کے ایکسپلیسٹزم سے آپ کوئی چیز اچیو کریں گے. اور یہ ذہنی تربیت بھی مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کی کافی زیادہ چونکہ شاعری کا کام ہے ایک نسل کی تربیت میں کردار ادا کرنا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات بھی پھر ہمارے جو ہیں وہ اچھے نہیں پڑتے. جب والدین یہ چاہیں گے کہ اب تو خیر او لیولز اے لیولز کا زمانہ ہے، میٹرک اور ایف ایس سی تو اب ذرا آؤٹ آف فیشن ہے، اس میں ایزی اردو لے لی جائے. ہاں جی بالکل. اور جب آپ کے تفاخر کا پیمانہ یہ ہو کہ آپ کا بچہ اردو میں فیل ہو جاتا ہے، جی ایسے تو پھر زبان تو گئی ایک طرف، اس کا محاورہ بھی بدلے گا، پھر آپ اسی قسم کی باتیں لائیں گے. یہ معاملہ آج کے بچوں پہ رکھنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے پیش نظر شریف خالد صاحب کی تصنیف سے ایک واقعہ ایک بہت نامور شاعر کا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کا ابلاغ تو فیض صاحب سے بھی بہتر ہے، تو آپ کے موضوعات کیوں نہیں بدلتے، آپ اسے وسیع کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہ آیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بکتا ہوں. تو جب پیمانہ یہ ہے تو پھر وہ مال عزت سادات دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے میں ایسی حیرت کیا؟ تو کیوں پھر کیوں یہ ہے؟ اس کا جواب ہے کمرشلزم. کمرشلائزیشن اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ ہر چیز کو کموڈیفائی کیا جا رہا ہے، ہر چیز بکنے کو بازار میں آئی ہوئی ہے، سب کچھ بکا ہوا ہے. حالانکہ فن، آرٹ، ہنر اور سخن یہ بکنے کی چیز نہیں تھی. آپ نسلوں سے معاملہ کر رہے ہیں، آپ ایک تہذیبی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، آپ پر ثقافتی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے 8ویں محبوبہ 7ویں محبوبہ، وہ چیز رویوں میں آ جاتی ہے، وہ چیز سماج کی رگوں اور نسوں میں رواں ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے اسے لیجیٹیمیٹ سمجھ لیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ظاہر ہے صرف شاعری ہی نہیں، ڈرامے بھی سامنے آئیں گے، ڈراموں پر بھی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاعر نے ذمہ داری سے اپنا کام کرنا، ایک دور گزرا تھا لکھنؤ میں ریختی کا، لیکن ریختی رہی نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ
آج کے شاعر کی میں بات کروں کہ آپ اگر عامیانہ و سوقیانہ بات کریں گے، اگر آپ چونکانے کے لیے یا نوجوان کے دل پر دستک دینے کے لیے ایسا شعر کہیں گے کہ جو ممکن ہے 20 سال بعد وہ خود آپ کو بھی اچھا نہ لگے، تو کیوں نہ شروع سے ہی پہلا قدم ہی ذمہ داری کا رکھا جائے. اگر ہم نے تہذیب و ثقافت کی پرورش کرنی ہے، اس کی پرداخت کرنی ہے، اسے آگے لے کر جانا ہے، یہ تو نوجوانوں کی بھی تہذیب نفس کا اہتمام شاعری ہی کو کرنا ہوگا. محبت کے معاملات کیا ہمارے روایتی شعراء میں نہیں ہیں؟ لیکن وہ ایک پیڈسٹل سے ہیں. داغ نے کیا کم واردات کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ رومان کی شاعری کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہے، تہذیبی رکھ رکھاؤ ہے. اگر وہ رکھ رکھاؤ شاعری سے بھی اٹھ گیا تو معاشرے میں کیا بچے گا؟ اب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کی ادب کی تعریف میرے سامنے ہے کہ آپ نے بتایا کہ ادب سماج کی اخلاقیات کو طے کرنے کا پہلا پائیدان ہے. اگر ہمارا اخلاق اس قدر بگڑ گیا ہے کہ اب ادب پہ اس کے اثر آ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا معاشرتی انحطاط کو دیکھنا ہوگا یا ادب کو؟ اور آپ نے دوسری بات بڑی اچھی کی تھی کہ شعر بازار میں بکنے کو تو نہیں تھا. میر نے کیا اچھا کہا ہے کہ یوسف سے لے کے گل اور گل سے لے کے شمع، یہ حسن کس کو لے کے بازار تک نہ پہنچا. علی آپ کی جانب. میں نے تو درد کو سینے چھپا رکھا ہے. میں نے تو درد کو سینے میں چھپا رکھا ہے. جانے کیوں لوگوں نے افسانہ بنا رکھا ہے. میں نے تو درد کو سینے میں چھپا رکھا ہے. تیری آنکھوں سے ہی پیمانہ بھرا کرتے ہیں. تیری آنکھوں سے ہی پیمانہ بھرا کرتے ہیں. ہم کو معلوم ہے میں خانے میں کیا رکھا ہے. میں نے تو درد سینے میں چھپا رکھا ہے. چاند سے ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے، چاند سے ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے روشنی ہم نے بھی کی، روشنی ہم نے بھی کی، گھر کو جلا رکھا ہے.
نے تو درد کو سینے میں چھپا رکھا ہے. وہ ہنسی شہر میں کچھ روز ٹھہرے گا بھی. وہ ہنسی شہر میں کچھ روز ٹھہرے گا بھی. بس یہی سوچ کے بس یہی سوچ کے گھر اپنا سجا رکھا ہے. میں نے تو درد کو سینے میں چھپا رکھا ہے. جانے کیوں لوگوں نے جانے کیوں لوگوں نے افسانہ بنا رکھا ہے. میں نے تو درد کو سینے میں چھپا رکھا ہے. خواتین حضرات، دادگاہی کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید. جناب شہزاد نیر اور سائمہ سے ہم نئے لہجوں پر اور نئے تجربات پہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایک نیا بازار جو ہے وہ سوشل میڈیا کے نام پہ سج گیا ہے کہ جہاں ہر طرح کی آواز ہے، ہر طرح کی بولی ہے. آپ اس کو شعر کا نام دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی آہنگ کا پیمانہ اسے شعر ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہیں کہ یہ شعر ہے. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے شہزاد بھائی، اب بام پہ صورت صحاب معشوق نمودار نہیں ہوتا. اب وہ جلوہ گر یا کانسرٹ میں ہوتا ہے یا کالج کی سیڑھیوں سے اترتا ہے یا پھر وہ کسی شاپنگ سینٹر میں ملاقات ہوتی ہے. تو اب نیا تجربہ اور نئی واردات کچھ اور ہے. اب ملاقات پائن باغ میں نہیں ہوتی، اب کسی کیفے میں جانا پڑتا ہے. تو جو نیا ذہن شعر تخلیق کر رہا ہے وہ تو اس فضا میں کر رہا ہے نا، تو اس کا تخیل یہاں تک جا رہا ہے. اور اگر وہ جینس کو بھی شعر میں باندھ رہا ہے تو کیا کریں کہ جب مخمل و اطلس و کم خواب نہیں پہنتا معشوق. تو یہ تو مسئلہ ہے. اس سوال کا میں کاؤنٹر کویسچن کرتا ہوں. کیا سبب ہے کہ غالب آج تک ریلیونٹ ہے؟ ٹھیک، اس کے عہد میں پائیں باغ بھی تھا. مجھے یہ بتائیے کہ کیفے میں ملیں، ضرور ملیں، باغ جناح میں ملنے میں کیا حرج ہے؟ ہے تو بہت خوبصورت. طیور بھی ہوں گے، گا بھی رہے ہوں گے، روش گل بھی موجود ہوگی، باد صبا بھی چل رہی ہوگی. خیر یہ تو ازرہ تفنن کہہ رہا تھا میں. نیا تجربہ شاعری میں لانے سے کوئی نہیں روکتا. اسے باندھا کیسے جائے؟ اصل بات یہ ہے کیونکہ شاعری ایک ایسا فن ہے جس میں بسا اوقات کیا کہا اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے کیسے کہا. یعنی کہنے کا ایک الگ ڈھنگ ہے. اس میں آپ رمز استعمال کرتے ہیں، کنایا لاتے ہیں، اشارہ استعمال کرتے ہیں، بات کو ملفوف کرتے ہیں. اچھا اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ والے وسائل شاعری میں لے کر آتے ہیں تو شاعری جو ہے وہ ایک معنی تک محدود نہیں رہ جاتی.
اس میں رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے اور مانوی بو قلمونی پیدا ہوتی ہے. عمومیت کی سطح پہ شعر آ جاتا ہے کہ وہ ایک سے زائد مواقع پر لاگو ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ غزل کا ہے یا نظم کا؟ غزل نظم دونوں کا. امجد بھائی نے تو باندھا تھا کہ وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے اترتی تو ایسے لگتا ہے. دیکھیے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر احساس میں تبدیلی آتی ہے تو اظہار میں بھی تبدیلی آتی ہے. اور اس تبدیلی کا تو میں پہلے ذکر کر چکا کہ زبان بدلتی ہے, طرز احساس بدلے تو طرز اظہار بھی بدلتا ہے. فرق یہاں آتا ہے کہ آپ اگر شاعری میں ایک ایسا لب و لہجہ, ایسی وکیبولری لے کر آ رہے ہیں جو ہمارے عمومی معیارات سے کمتر سطح کی ہے. شاعری برتر سطح کا فن ہے اور آپ نے شعر میں خیال کو اس طرح باندھنا ہے کہ اس سے بہتر شاید وہ خیال نثر میں بیان نہ ہو سکے. کم الفاظ میں کفایت لفظی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے شعر میں ایک خیال باندھا. اب اگر اس خیال کو آپ اکہرا رکھیں, ملٹی لیئرڈ میننگز نہیں ہیں اس میں, طے در طے, تو کیا ہوگا, ایک آدھ بار کوئی سنے گا اس کے بعد اس کے دل سے اتر جائے گا. اب جبکہ جو اصل شاعری ہے, جو علامہ اقبال کی شاعری ہے, آپ جتنی بار پڑھیں اس کی نئی نئی پرتیں آپ پر کھلتی ہیں. کہ آج کل کی شاعری میں اس طرح کی پرتیں ہیں کہ جو تہداری مضمون تو اب جی لوگ باغ مجھے بت مشکل کہتے ہیں, لیکن میں آپ کی گفتگو کو سلیس کر دوں کہ یہ کہا گیا کہ نئے تجربے کو باندھنا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن زبان کا خیال رکھا جائے. اب زبان کا کیا کیجئے کہ زبان سکھلائی نہیں. جب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. تو جہاں کتاب دوست معاشرہ نہ ہو, جہاں ہم بچے کے ہاتھ میں مناسب سمجھتے ہوں کہ تفریح تباہ کے لیے موبائل پکڑائیے, بے شک کتاب نہ دیجئے. جی ایسے. اور جتنی کتاب سے دوری ہو رہی ہے, کہیں اس کا سبب خود مصنف, شاعر اور صاحبان قلم نہیں ہے. کتاب چھاپہ خانہ آیا, فوری طور پر ادیب اور شاعر اس سے منسلک ہوا. غالب نے کہا نول کشور کے ہاں سے چھپایا ہے, بہت عمدہ ہے. ایک اور ذریعہ اظہار آیا, ریڈیو, تمام ادیب شاعر اس سے منسلک ہوئے. فلم, ہم سوشل میڈیا سے منسلک کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں اس کو اپنے سامنے ایک متحرک خیمہ بنا کے بیٹھے ہیں, کیوں اس سے دور ہیں؟ ابھی جو آپ نے بات کی کتاب سے دوری, کہ بچوں کو کتاب کی بجائے آئی پیڈ یا فون پکڑا دیے جاتے ہیں اور اردو میں فیل ہونے کو ایک مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یہ فخر کا باعث بات ہے. اب وہ جو دوری ایک پیدا کر دی ہے ہم نے, خاص طور پہ انگلش کو اپنا سٹیٹس سمبل بنا کے اور اس کو اس لینگویج کی طرف بچوں کو اپنا اس طرح سے ہم نے راغب کیا ہے کہ وہ اس طرف کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ مطلب علامہ اقبال صاحب کی شاعری تو بہت وہی بت مشکل والی بات آپ کر رہے ہیں, تو یہ ناصر کاظمی تک کو پڑھنے کو مطلب بچے بڑا کار دشوار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بھی مطلب کم ہی ہماری سمجھ میں آیا ہے. تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا سے بھی شاعر جڑے ہیں. وہی بات مارکیٹ والی جو انہوں نے کی ہے کہ اس میں پھر ہر طرح کے لوگ جو کہ اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں اور نہیں ہیں شاعر, ہم مطلب شعراء کے مطابق وہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے, وہ بھی وہی موجود ہے. اور چونکہ سوشل میڈیا بہت اچھی چیزیں ہیں, نمبر آف لائکس اور نمبر آف ریویوز اور ویوز آف دا ریلز اینڈ ویوز آف دا یوٹیوب, اور اس کے اوپر کتنے سبسکرائبرز ہیں, اور اس قسم کی یہاں پہ گیمز ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ شاعر تو اس طرح سے اس دوڑ میں شریک نہیں ہو پاتے. خاص طور پہ جو اچھی شاعری یا جینون شاعری کرتے ہیں, ان کا مسئلہ شعر اچھا کہنا یا شعر ان کا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. ان کا مسئلہ شہرت شاید اتنا بڑا نہیں آتا, وہ ایک سیکنڈری معیار پہ ایک ان کی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے, لیکن پرائمری کنسیڈریشن معیار ہے. اب اس میں جو یوٹیوب لائک کی دوڑ میں پڑ جائے گا یا جو ریلز کی لائک کی دوڑ میں پڑ جائے گا, وہ پھر ظاہر ہے اپنے اصل مدعا سے تو ہٹ جائے گا. شعر کاریگر مستری کا کام تو نہیں ہے, بے شک بے شک, یہ تو تخلیقی واردات ہے, عطا ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ جو کاریگری ہو رہی ہے, ہاں جی, مستری پر میں صدر بھائی آپ سے کہوں کہ ہم ابھی تو یہ بات کر رہے ہیں, ایک اور معاملہ بھی ہو رہا ہے, اور میرا گمان یہ ہے کہ شاید
آنے والے دور کا وہ محاورہ ہو جو آج ٹک ٹاک کی میمز ہیں بے شک کہ ایسا ہو سکتا ہے. میری امی تو ایسی ہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو کہیں گی یہ اچھی نہیں مری، پڑوسن کی بچی زیادہ اچھی مری تھی. تو یہ جو نیا مذاق لکھا جا رہا ہے اور جو بے انتہا مقبول ہو رہا ہے وہ موجود ہے، اس کو محض دشنام دے کر یا اسے رد کر کے، وہ رد ہوا نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ مقبول ہے. اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی جب خود ادیب اور شاعر اور اس سے زیادہ اہم مصلح، تنقید نگار، صاحبان زبان و معنی، ضروری نہیں ہے کہ شعر کہنے والا ہی وہاں پہ ہو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ریختہ دیکھتے ہیں، ایک ویب سائٹ بہت ابتدائی، اب تو یعنی ہمارا گوگل سرچ انجن ادب کے معاملے میں وہ ہے. بے شک یہ کام زیادہ ذوق و شوق سے، زیادہ جستجو سے، میں آپ سے عرض کروں کہ آج کے پروگرام کے لیے جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے لیے اس قدر دلچسپ بات یہ ہوئی کہ امید کے موضوع کے اوپر میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا. چائنیز ویب سائٹ کھلی جو اپنے شہریوں کو، چینیوں کو اردو پڑھاتے ہیں، اور وہ امید اور امید باندھنا میں فرق، واہ وہ ویب سائٹ موجود ہے. ہم کب تک، وہ بہت ہی برا محاورہ ہے جو میں قطعاً یہاں پہ نہیں بولوں گا، لیکن ہم کب تک یہ بے بسی کا ماتم کریں گے اور کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے؟ کرنا اور چاہیے، کون کرے گا؟ ہم سب کو ہی کرنا چاہیے. مطلب اب آ جاتی نا کہ سرکاری افسر کہ شاعروں میں افسر ہوں اور افسروں میں شاعر، ہاں، شاعر مرتضیٰ بلّہ صاحب. بے تو یہ جو افسروں میں شاعر ہیں اور شاعروں میں افسر ہیں، جی کچھ ان کا یہ علاقہ نہیں ہے کہ اگر حکومتی سرپرستی چاہیے یا اتنی زیادہ جو ادارے ہیں جو ریاستی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، وہ اس طرف بھی تو توجہ دیں. جو آپ نے جیسے سوشل میڈیا کی بات کی ہے، تو میں یہ چاہوں گی، کہنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس سمت میں کوشش کی جائے کہ ریاستی سرپرستی میں جو ادارے ادب کی ترویج کے لیے ہیں، اردو کی ترویج کے لیے ہیں، وہ بھی اپنی ویب سائٹس کو اور اس طرح کے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ہینڈلز بنائیں کہ جو اس چیز اب کو، تو ایپس کی ضرورت ہے. بالکل یہی کہ وہ جیسے ریختہ کی بات آپ نے کی ہے کہ اب کوئی چیز بھی ڈھونڈنی ہو، باندھی کیسے گئی ہے، ریختہ کی طرف بندہ پہلے جاتا ہے اور آسانی سے پہنچ جاتا ہے، اگر چائنیز پہنچ سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی فعال کرنے کی ضرورت ہے اس سطح پر بھی جہاں پر کہ نوجوانان موجود ہیں اور انہیں ہم اپروچ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. کتابیں چھاپ دیں آپ، سالنامے چھاپتے رہیں، وہ تو پڑھ نہیں رہا نا کوئی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تو پہنچ نہیں رہے ہیں ہماری نوجوان نسل تک. وہاں تک تو آئی پیڈ کے ذریعے یہی چیزیں ہی پہنچیں گی کہ آپ ان کو وہاں پہ رکھیں، گوگل پہ رکھیں، ایپس پہ رکھیں، اس طرح سے ان کو آپ لنک کر پائیں گے تو وہ لنک ہوں گے. تو ایک سمت میں یہ ایک شعوری کوشش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس طرف لانا ہے کہ وہ ہماری تہذیب سے جڑیں، اردو سے جڑیں، شاعری سے جڑیں، اور اس میں معیار اور غیر معیاری چیزوں کو ان میں کوئی تفریق کر سکیں، تو پھر ہمیں اس طرح بھی کوشش کرنی پڑے گی کہ جو ادارے ہیں اور جو لوگ مستند ہیں اور جو لوگ جن کا اتنا شعری سفر ہے اور جن کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے، جو مطلب ہمارے بہت نمائندہ شعراء ہیں، ان کو انگیج کر کے اور ہم اس طرح کی کوئی چیزیں ڈیولپ کریں کہ جو ان تک آؤٹ ریچ ہو سکے. اب شادی کا کارڈ نہیں چھپتا، اب اشتہار نہیں چھپتا، اب واٹس ایپ کے اوپر ایک پوسٹ آتا ہے اور اس میں ظلم یہ ہے کہ مجلس ماہ سفر کا اشتہار سفر سین سے لکھا ہوا. اللہ اکبر. آپ سے گزارش کروں کہ کوئی نظم تو عطا ہو. جی، اور اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو لفظ ہے نا صحیح، درست کے معنوں میں، وہ بھی سین ہے چھوٹی ہے اللہ لکھتے ہیں لوگ. میں غزل کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. غزلی نظم نہیں سنائیں گے، پہلے غزل سنائیے. جی غزل سناتا ہوں. آپ دل جوئی کی زحمت نہ اٹھائیں، جائیں. واہ کیا اچھا ہے. واہ. آپ دل جوئی کی زحمت نہ اٹھائیں، جائیں. رو کے بیٹھا ہوں نا اب اور رلائیں، جائیں. اور مجھ سے کیا ملنا کہ میں خود سے جدا بیٹھا ہوں. مجھ سے کیا ملنا کہ میں خود سے جدا بیٹھا ہوں. آپ آ جائیں مجھے مجھ سے ملائیں، جائیں. واہ واہ. اور حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، کیا کہنے.
حجرۂ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، آپ تو مالک و مختار ہیں، آئیں جائیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، زندگی تو نے دکان کھول کے لکھ رکھا ہے، کیا کہنے ہیں۔ زندگی تو نے دکان کھول کے لکھ رکھا، زندگی تو نے دکان کھول کے لکھ رکھا ہے، اپنے حصے کا کوئی رنج اٹھائیں جائیں۔ واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ اور بھی آئے تھے درمان محبت لے کر، اور بھی آئے تھے درمان محبت لے کر، آپ بھی آئیں کوئی زخم لگائیں جائیں۔ واہ واہ، اور یہاں قافیہ دیکھیے گا کہ جا بجا خون کے چھینٹے ہیں ہمارے گھر میں، جا بجا خون کے چھینٹے ہیں ہمارے، جا بجا خون کے چھینٹے ہیں ہمارے گھر میں، کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں، کیا حسب حال شعر ہے۔ کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں۔ اور آمد و رفت کو دنیائیں پڑی ہیں نیر، آمد و رفت کو دنیائیں پڑی ہیں، آمد و رفت کو دنیائیں پڑی ہیں نیر، دل کی بستی کو نہ بازار بنائیں جائیں۔ کیا چلتے ہوئے مصرے ہیں اور کیا مکالمہ ہے، کیا بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ سائمہ جی میں آپ کیا کو اچھا یہ چل رہا ہے نا، جی تو بس میں آپ کو ایک غزل پیش کرتی ہوں۔ سنائیں جائیں۔ ہاں جی، جائیں نہیں، یہ دکھ بھری غزل ہے۔ جی ارشاد۔ ابس وجود کا دکھ، تنگی حیات کا دکھ، وجود کا ابس وجود کا دکھ، تنگی حیات کا دکھ، کہ دل نے پالا ہوا ہے ہر ایک ذات کا دکھ، واہ تلاش جنت و دوزخ میں رائے گاں انسان، تلاش جنت و دوزخ میں رائے گاں انسان، زمیں پہ روز مناتا ہے کائنات کا دکھ، کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، واہ کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، اداس میز پہ دفتر کے کاغذات کا دکھ، واہ سرکاری شعر ہے، کیا کہنے بہت ہیں۔ شکریہ۔ کیا اچھا ہے بھائی۔ یہ کئی جھمیل جدید طرز احساس۔ کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، ہائے۔ اداس میز پہ دفتر کے کاغذات کا دکھ، گئے دنوں کا کوئی خواب دفن ہے شاید، کہ اب بھی آنکھ سے رستہ ہے باقیات کا دکھ، میں آل سے ہوں شہ کربلا کی سو مجھ کو، میں آل سے ہوں شہ کربلا کی سو مجھ کو، چناب سے بھی ملا ہے وہی فرات کا دکھ، واہ واہ دوبارہ پڑھیے بھائی۔ میں آل سے ہوں شہ کربلا کی سو مجھ کو، چناب سے بھی ملا ہے وہی فرات کا دکھ۔ اور آخری شعر دیکھیے گا کہ نہ جانے صاحب کن کس طرح نبھاتا ہے، نہ جانے صاحب کن کس طرح نبھاتا ہے، یہ دسترس کی سہولت یہ ممکنات کا دکھ، واہ بہت اچھا، دوبارہ پڑھیے۔ نہ جانے صاحب کن کس طرح نبھاتا ہے، یہ دسترس کی سہولت یہ ممکنات کا دکھ، اور کئی جھمیلوں میں الجھی سی بدمزہ چائے، اداس میز پہ دفتر کے کاغذات کا دکھ۔ علی شکر کرو کہ تم سرکاری ملازم نہیں گا سکتے ہو، تو ہمیں اچھا سا گانا سناؤ اور سناتے رہو۔ ساجن پریت لگا کے دیس مت جا، بسو ہماری نگری
मेरी मोहे सुंदर मुख दिखला कदिया मिल सावर यार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे मेरे नूनू चीख पुकार वे मेरे नूनू चीख पुकार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे मेरे नूनू चीख पुकार वे मेरे नूनू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सावर यार वे हो कदिया मिल सावर यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावर आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावर आस न पास वे मुझे मिले ना चार कहार वे मुझे मिले ना चार कहार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में मैं तो बैठी सब कुछ हार वे मैं तो बैठी सब कुछ हार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे मेरे नूनू चीख पुकार वे मेरे नूनू चीख पुकार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू अब अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब है और हम देखते आ रहे हैं कि नए लहजों में बहुत उम्दा बात भी कही जा रही है और कुछ हमारी कजी है कि हम नए लहजों को बात कहने का सलीक़ा सिखला नहीं सके हैं। शायर, आप दोनों से मेरा मुश्तरका सवाल है। शायर आने वाले दिनों का नकीब है,
وہ جو ابھی سامنے آیا نہیں ہے اس کے تخیل میں اتر آتا ہے، وہ جو موجود ہے وہ اس کو رد کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ سرکاری ملازم نہیں کر سکتا۔ سو کیسے یہ ہوا؟ حریت فکر اور جرت اظہار، وہ سوچنے والوں کے پاس یہ دو ہتھیار ہمیشہ سے رہے ہیں تاریخ کے تمام ادوار میں۔ آپ نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، ہاں سلیقہ ضرور اختیار کرنا ہے۔ میں آپ کو نظم سناؤں گا، اجازت ہو تو پیش کروں۔ جی ارشاد۔ اس کا عنوان ہے ہدایت کار، ڈائریکٹر، اور یہ میں پی ٹی وی کے جو ہمارے پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ مجھے پتلی تماشا بنا کے بیٹھے۔ جی تو نظم یوں آغاز ہوتی ہے کہ نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں، واہ، نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں، آؤ ادھر سے روشنی ڈالو، وہی منظر اجاگر ہو جو میں نے سوچ رکھا ہے۔ واہ کیا اچھا ہے بھائی، واہ، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، کیا اچھا ہے۔ وہی منظر اجاگر ہو جو میں نے سوچ رکھا ہے۔ اٹھاؤ کیمرہ، آگے بڑھو، دیکھو، فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں، واہ واہ بہت اچھا۔ فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں، کیا ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے۔ واہ، اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ واہ کیا کہنا۔ واہ، جو کہتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ دیکھ لو، جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے۔ واہ واہ، جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے۔ ذرا مر کر دکھاؤ، کٹ، یہ مرنا ہے، ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو۔ واہ واہ، گزشتہ بھول جاؤ سب، وہی دیکھو جو میں آگے دکھاتا ہوں۔ میری ہر سین پر نظریں ہیں، کب کتنا چھپانا ہے، کہاں کتنا دکھانا ہے، کہانی کو کدھر سے موڑ دینا ہے، پرانی داستان در یہ منظر کس جگہ پر جوڑ دینا ہے۔ یہ سب کچھ جانتا ہوں میں، تمہارا کیا، ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب۔ واہ، ذرا سے بیچ کے کردار ہو۔ ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب، تو بس اتنی غرض رکھو، کہاں آغاز تھا، انجام کب ہوگا، تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب، تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا۔ مار ڈالوں گا بھائی، واہ، کہانی کار بھی میں ہوں، ہدایت کار بھی میں ہوں۔ تو دیکھیے کیا اچھا ہے بھائی، کیا اچھا ہے۔ شاعر کے پاس بات کہنے کے ہزار سلیقے ہوتے ہیں۔ وہ ملفوف بات وہ علامت میں کر سکتا ہے، وہ کنائے میں کر سکتا ہے، وہ اشارے میں کر سکتا ہے۔ بلا شبہ۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس طرح کی شاعری جو آپ نے جس کو لہجہ بے باک کہا، میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص دنیا سے اتفاق نہیں کرتا اسے چپ رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دنیا کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اور جتنی بھی دنیا نے آج تک ترقی کی ہے، جو دنیا آگے بڑھی ہے، ان لوگوں کے باعث بڑھی ہے جنہوں نے اس کی مخالفت میں زور لگایا ہے۔ افسر نظم و ضبط کو سٹیٹس کو سمجھتا ہے۔ جی، آپ سٹیٹس کو کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یس، مشکل ہوئی تھی؟ ہوتی رہی، لیکن وہی بات یہ کہ جو آپ بات شاعری میں کر جاتے ہیں، آپ کے پاس جو پوئٹک ٹولز ہیں وہ آپ کا بہت اچھا دفاع کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس بارے میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ شاعری تو آپ کو ایک، اگر آپ کے اندر یہ نیچرل آپ کا ایک اس طرف کو جھکاؤ ہے اور آپ اپنے اندر کے شاعر کو محض اس وجہ سے مار دیں کہ اب میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور اس کے نظم و ضبط کے اندر میں اس کو لے کر نہیں چل سکتا، تو میرا خیال ہے کہ بہت سے ہمارے سے پہلے وہ عہد کے بھی شعراء، جس طرح مرتضیٰ برلاس کی بات کی آپ نے، اور بہت سے شعراء تھے جو سرکاری ملازم تھے اور وہ اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے، بہت اچھا نبھایا انہوں نے دونوں طرف اس چیز کو، یعنی اپنی نوکری کو بھی اور اپنے اس شعری ذوق کو بھی وہ لے کر آگے بڑھتے رہے ہیں۔ کیا اب بھی ایسا ہی ہے یا اب یہ سمجھا جاتا ہے نان سیریس ہیں شاعر ہیں؟ اسی طرف اب میں آنا چاہ رہی تھی کہ وہ پہلے جس طرح سے
کسی کے اندر کا اگر کوئی کریٹیو سٹریک ہوتی تھی، صرف شاعری کو نہیں، آپ اور بھی کسی ٹیلنٹ کو لے لیں، کافی سارے غزل گانے والے افسران تھے، کافی سارے پینٹرز تھے جو کہ سرکاری ملازم تھے، اس طرح کی اور بہت سی کیلیگرافی میں بہت سے افسران تھے جو کرتے تھے. تو اس کو ایک پریسٹیج کا معاملہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس شخص کے ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی تھی کہ وہ سرکاری ملازمت کے علاوہ یہ ایک کریٹیو کام بھی کرتا ہے. لیکن اب سم ہاؤ ایک ایسی نیگیٹیوٹی ہمارے آ چکی ہے اوور آل انوائرمنٹ میں کہ اس کو ایک نان سیریسنس سے جوڑا جاتا ہے اس چیز کو، یا اس کو ایز اے تھریٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے دفتر میں کہ اب یہ چونکہ افسر تو ہے لیکن اگر یہ شاعر ایک ساتھ ہے تو سم ہاؤ اس پہ ایک جو ہے سسپیشیس سی نظر رہے گی کہ پتہ نہیں اب یہ کام ہو پائے گا یا نہیں. میں تائید کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوا. تو اس طرح کی جو ایک بات ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم وہ افسروں میں شاعر اور شاعروں میں افسر والی جو بات مرتضیٰ برلاس صاحب والی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں طرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہمیں زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا، مطلب اعجاز رحیم صاحب کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ آپ کیبنٹ سیکرٹری تھے، ہائیسٹ پوزیشن، اور کیا اچھی انگریزی نظم کہتے تھے. انہیں جو نیشنل ایوارڈ ملا انہیں کی کتاب کو ملا. مختار مسعود صاحب نے عہد موجود کی نثر کا آہنگ جو ہے وہ طے کیا، اعلیٰ درجے کی نثر لکھی. پھر جو کہانی قدرت اللہ شہاب نے لکھ دی بس لکھ دی. اتنی اچھی روایت کی افسر شاہی آج خود حرف سے بیزار ہے، تو یہ حرف آئے گا اب پہ. سو مناسب نہیں ہے کہ اس کو زیادہ فروغ دیا جائے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم جو نئے افسر آ رہے ہیں بہت یونیورسٹی کالجز کے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کے مشاغل جو ہیں اس میں پھر کتاب بھی شامل نہیں رہتی ہے. اور کئی تو باہر کی یونیورسٹیوں سے گریجویٹ ہو کر آئے ہیں، لیکن وہی کتاب سے جو ایک ربط ٹوٹنے والی بات آپ کر رہے ہیں وہ دیکھی جاتی ہے ہر طرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انحطاط کسی ایک شعبے کا نہیں ہے، بحیثیت مجموعی معاشرے کا ہے، کیونکہ ہم سب کے نزدیک عزت و شرف کا معیار جو ہے وہ ہماری نوکری کی تنخواہ کے صفر ہیں. کتنے زیادہ صفر لگے ہیں. اور وہ کیا اچھی بات میں عارفہ آپا کی دہراتا ہوں کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ تشریف لائیں تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں ترقی کا معیار آپ کی تنخواہ کے بڑھتے ہوئے صفر ہوں، وہ معاشرہ خود صفر ہو جاتا ہے. خود صفر ہو جاتا ہے. کیا بالکل. ایک اور پہلو کی جانب میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمت کے دوران میں شعر و سخن یا آرٹ کی کسی اور فارم، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں کچھ زباں بندی کے ضابطے بھی زیادہ ہوئے ہیں، کچھ پابندی اظہار کا بھی ہمیں سامنا ہے اور رہا ہے. حرف حق بھی تو یہیں حلقہ زنجیر میں رکھ کے کہا گیا. جی، تو اس صورتحال میں کہ جب ہمیں لب اظہار پر پابندی کا سامنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حرف حق کو بلند کرنے سے چوکیں نہیں. اور میرے نزدیک اصل حب الوطنی یہی ہے کہ اگر اپنے وطن میں کوئی چیز، مطلب چاہے وہ مجھے احمد الدین قاسمی کا شعر یاد آتا ہے، میرا ان کے ساتھ بہت عمدہ تعلق رہا نیازمندی کا. کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام، واہ، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. واہ. تو ایک شاعر کو بطور شاعر ہر اس جگہ آواز اٹھانی چاہیے جہاں انسان کا بے ساختہ پن مجروح ہو رہا ہو، جہاں اس کے جذبات کے اظہار پر کسی بھی جانب سے پابندی ہو، تو وہاں شاعر کا بولنا بنتا ہے. شاعر کا، ادیب کا، صحافی کا، صاحبانی قلم کا بولنا بنتا ہے. اور ایک اور کا بولنا بہت اچھا بنتا ہے کہ اگر شاعر اپنے کلام کو کسی قائست، کسی گویے، کسی مغنی کو رٹوا دے تو پھر گلیوں گلیوں بلند ہوتا ہے. یہ کمال ہے گائک کا. سر تھینک یو. سنائیے کیا سناتے ہیں. جی بسم اللہ. پانی پڑ پڑ پیتا کر او بے ازل تو تیریاں میں تے شک نہ کیتا کر.
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚੇ ਤੇਰੀ ਓਰ ਦਿਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚੇ ਤੇਰੀ ਓਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਾਣਨਾ अगे मेरा अल्लाह जानदा। जानदा, क्या कहते बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आखिरी जल्दी से मैं अगर ये सवाल पूछूं, जी मैं ख़ुद सरकार का मुलाजिम हूँ और मेरे जब मैं डिप्टी सेक्रेटरी था तो मेरे जो अफसर थे जॉइंट सेक्रेटरी साहब वो साबिक़ जज थे और बहुत अच्छा शॉर्ट स्टोरी अंग्रेज़ी की लिखते थे जो उनकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग होती थी क्या अच्छी होती थी। मुझे आज तक याद है कि एक केस के ऊपर उन्होंने लिखा आई हैव नो एरो लेफ्ट इन माई बो टू सेटल द इशू। सो कभी आपका दिल चाहा कि किसी केस के ऊपर नोटिंग ड्राफ्टिंग करते हुए शेर लिख दें? किया है। अच्छा फिर फाइलें पढ़ने वाली फिर फाइलें पढ़ने वाली फाइलों पे कभी कोई ऐसा ख़त आ गया किसी जगह से कि अब उसका बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं बन पा रहा और अचानक से कुछ याद आ गया तो शेर उसके ऊपर लिख दिया है। दोबारा मौका मिले तो कस्टम की अफसर बनेगी कि शायरा? शायरा बनूंगी, मेरा ये ख्याल है। वाह, शायरा बनेंगी या शायरा बनी बनाई उतरेंगी? इंशाल्लाह। आप शहजाद भाई, 3 किताबों को अवार्ड मिल चुका, 2 का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जी। किताबों की तादाद बढ़ेगी या शेर और इबलाग का ये जो मयार है जो रस घोल रहा है ये बरकरार रहेगा? मेरी पहली किताब उस वक्त आई थी जब मुझे शेर कहते हुए 15-20 साल हो चुके थे और उसके बाद 3-4 साल से लेकर 5-6 साल का वक्फा है हर किताब में। और मैं समझता हूँ कि किताब आ जाना या किताब ले आना कोई इतना अहम नहीं, अहम तो ये है कि किताब में है क्या, किताब में क्या आप नया दे रहे हैं, फ़िक्र में भी और फ़न में भी। ये कोई इद्दा नहीं है, कोई दावा नहीं है, लेकिन हर लिखने वाले को कोशिश यही करनी चाहिए अपनी हद तक, अब बिसात भर ये कोशिश करनी चाहिए कि वो फ़न को या फ़िक्र को चाहे आधा इंच 1 इंच सही आगे ज़रूर लेकर जाए। अगर उसने उसी दायरे में ही रहना है जो पहले से मुतय्यन है तो मुझे नहीं लगता कि उसे शेर गोई से कुछ मिल सकेगा, उसे वो वही मिलेगा जिसे तहसील ला हासिल कहते हैं। मेरे पास इस वक्त कोई कमोबेश 8 मिनट हैं और मैं इंतहाई ललचाया हुआ हूँ, सो मैं आप दोनों से कह रहा हूँ कि मुझे 4-4 शेर और सुना दें। जी, मैं आपको जी, सुना आप। देती हूँ शेर कुछ अपनी गज़ल से। और जी। एक थोड़ी सी नए लबो लहजे की आप बात कर रहे हैं तो मैं उस से थोड़ा सा उस तरफ को रंगी हुई एक गज़ल है, वो मैं आपको पेश करती हूँ। इरशाद। सबको इसकी पड़ी नहीं होती, सबको इसकी पड़ी नहीं होती, सबको इसकी पड़ी नहीं होती, नौकरी जिंदगी नहीं होती। वाह वाह भाई वाह। नौकरी सबको इसकी पड़ी नहीं होती, जिंदगी नौकरी जिंदगी नहीं होती, आरज़ू भी है आरज़ू का फरेब, आरज़ू भी है आरज़ू का फरेब, तिश्नगी तिश्नगी नहीं होती, वाह वाह। कुछ भी हतमी लिखो तो याद रखो, कुछ भी हतमी लिखो तो याद रखो, वक्त की डायरी नहीं होती। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। रोज दरिया से माजरत करके, रोज दरिया से रोज दरिया से माजरत करके, प्यास में कुछ कमी नहीं होती, और झूठे गम की कसम हमें अब तो, झूठे गम की कसम हमें अब तो, कोई सच्ची खुशी नहीं होती। पहले होती है उम्र भर की बात, पहले होती है उम्र भर, पहले होती है उम्र भर की बात,
بعد میں بات بھی نہیں ہوتی. بڑی شادی شدہ زندگی کا شعر ہے. پہلے ہوتی ہے عمر بھر کی بات, بعد میں بات بھی نہیں ہوتی. کیا کہنے, کیا بہت عمدہ. جی. وہ تن کا تماشائی رہا, وہ تن کا تماشائی رہا, من نہیں دیکھا. واہ. وہ تن کا تماشائی وہ رہا, تن کا تماشائی رہا, من نہیں دیکھا. دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا. واہ واہ. دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا. چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا. چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا. آنکھوں سے برستا ہوا ساون نہیں دیکھا. واہ. شعر عرض ہے کہ اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے. اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے. دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا. کیا کہنے. اور دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی, دل کھول دیا, دوست کے دشمن نہیں دیکھا. بہت دل کھول. کیوں میری تمنا کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی آگ پہ خرمن نہیں دیکھا؟ بہت عمدہ. خرمن نہیں اور دیکھا. مقطع ہے کہ اس نے بھی تبسم کا ہنر, اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر, اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر, آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا. واہ. بہت اچھا. آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا. مجھے یہ بتلائیے کہ میرے جیسے تو لوگ سر دھنتے رہیں گے, لیکن اس کلام کو سمجھ پاتے ہیں؟ جی بالکل. ہم نے بعض ذوق قاری کو, ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اسے انڈر ایسٹیمیٹ بیگم کریں. صاحبہ سمجھ لیتے ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے. یہ الگ سوال ہے. میں سمجھے یا نہ سمجھے, میں غزل کہہ کے سنا دیتا ہوں. وہ کیا اس پہ داد دیتی ہیں یا کھانے میں نمک زیادہ کرتی؟ سچی بات یہ ہے کہ جو شعر اسے لڑ جائے کیا اچھا کہا, تو اس پہ تو بہت داد دیتی ہیں, اور جو بہت اس کے دل میں نہ اترے تو پھر اس پہ وہ ایسا ہی رسپانس دیتی ہیں جیسا دینا چاہیے. کمال بات ہے. سائمہ جی. آپ کی تو خانوادے میں شاعری تھی. بے شک اس طرح یہ ہے. کیا اب آپ کے گھرانے میں شاعر اور افسر دونوں طرح کی سائمہ کی قبولیت ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. بہت زیادہ جب میں نے شروع بھی کی شاعری, جس طرح سے میں نے بات کی, تو بہت ویلکم کیا میری امی کے علاوہ باقی لوگوں نے, کیونکہ امی پہلے ایک شاعر کی بیوی رہ چکی تھی, تو وہ اتنا کچھ انکریج نہیں ہوئی بلکہ کافی پریشان بھی ہوئی. لیکن اب الحمدللہ امی بھی بہت زیادہ اپریشیٹ, اور گھر میں بھی بہت زیادہ ملتی ہے اس کی پذیرائی مجھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ سرکاری امی ابا کے علاوہ بھی ایک رشتہ آپ کی زندگی میں ہے. جی میرے ہاں ہسبینڈ, جی, جو ان کو کوتوالے شاعری شہر کی ہیں. سمجھ نہیں آتی, اچھا. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ میرے کے شعر شوق پہ پہ FIR خوش کاٹ دیتے ہیں. نہیں, اس سے فی الحال میری بچت ہے. اب وہ کم از کم خوش ہوتے ہیں کہ اپنا جو شوق ہے اس کو پرسیو کر رہی ہیں یا اس طریقے سے چل رہی ہیں اس کو لے کر. خواتین حضرات, آج دو ایسے لہجوں سے گفتگو ہوئی کہ بہت مدت بعد کانوں کو بھلا لگا کہ کوئی حرف تراش ایسا ہے کہ وہ جو فراز نے کہا تھا کہ تو کے الفاظ سے اسنام گری کرتا ہے, کبھی اس حسن دلارا کی بھی تصویر بنا جو تیری سوچ کے خاکوں میں لہو بھرتا ہے. شہزاد کا فن یہ ہے کہ آپ جو زبان کی حرمت ہے اور جو محاورے کا مزہ ہے اس کو پھیکا نہیں ہونے دے رہے. سوال یہ ہے کہ آج کے اس بازار میں جو فاسٹ فوڈ ہے وہ اس نفاست اور اس معیار کے ذائقے کو برداشت کر پا رہا ہے یا اس کو قبول بھی کر رہا ہے. سائمہ کا لہجہ ایک بالکل مختلف ہے, جو اہل پنجاب کا محاورہ یا اپنی صنف کے لہجے میں بولنے کو اپنا فخر گردانتی ہیں. وہ اپنی سرکار کی ملازمت کے ہوتے ہوئے بھی بات کہنا چاہتی ہیں, بھلے ان کی میز پہ سرکاری کاغذوں کا ہجوم ہو. کیا افسران بالا اس شاعرہ کو افسر کے طور پہ قبول کرتے رہیں گے؟ کیا یہ معاشرہ شہزاد کے لہجے میں
شہزاد سے گفتگو کر پائے گا؟ اور کیا نئے پڑھنے والے ان لہجوں کو سمجھ سکیں گے؟ اگر کتاب سے دوستی نہیں ہے، اگر گھر کے آنگنوں سے ہم زبان کو محض دہلیز سے واپس پلٹا رہے ہیں، تو پھر چیخ ہوگی اس معاشرے میں، گفتگو نہیں ہوگی۔ چیخوں سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان میں مکالمے کی عادت ڈالیے اور شہزاد اور سائمہ کے شعر پڑھتے رہیے۔ آپ دونوں اصحاب اور خاتون کی آمد کا بہت شکریہ۔ جتنے اچھے تو نے آج ہمیں گیت ماہیے سنائے ہیں، اتنی اچھی شاعری، اور سائمہ کی شاعری میں نے، اور ان کا تو پڑھانا پڑے گا، لیکن یہ کہ اب آپ اس کا اختتام بھی کوئی اتنے ہی اچھے کلام سے کیجئے کہ لطف دوبالا ہو۔ پیش خدمت ہے، بالکل۔ یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا، یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ جگمگانے لگا میرے دل کا جہاں، اپنے سی ایک نظر ہو ادھر مہربان۔ جگمگانے لگا میرے دل کا جہاں، اپنے سی ایک نظر ہو ادھر مہربان۔ پھر بھی تم کیوں ہمیں زور کرنے لگے، بات یہ ہے تمہیں پیار کرنے لگے، نا نا نا، کیوں بھلا تم میرا دیوانہ بن گیا، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ آپ کے پیار کا کچھ بھروسہ نہیں، مار ڈالے نہ ہم کو عطائے نہیں۔ آپ کے پیار کا کچھ بھروسہ نہیں، مار ڈالے نہ ہم کو عطائے نہیں۔ یہ ہنسی وادیاں یہ سما پیار کا، آپ کے دل میں یوں یوں ہوا کہ نہیں، ہم نے تو چھپایا افسانہ بن گیا، دھیرے دھیرے پیار